ایک بہن روزانہ ہزاروں لوگوں کے درمیان کھڑی ہو کر اپنے بھائی کے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ایک جنگ ہے جو صرف میزائلوں سے نہیں، ارادوں سے لڑی جا رہی ہے، اور ایک شہر ہے جو ہر سال بارش میں ڈوب کر ہم سے ایک ہی سوال کرتا ہے، آخر ہم نے سیکھا کیا؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم صرف خبریں نہیں سنیں گے، ہم ان خبروں کے پیچھے چھپی کہانی اور ان کے پاکستان پر اثرات کا تجزیہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 26 جولائی 2026 اور اتوار کا دن ہے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں شاہ جی کا فکر۔ جب جذبات عقل پر غالب آ جائے تو قومیں نقصان اٹھاتی ہیں، اور جب حکمت فیصلے کرے تو مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں دنیا کے حالات اور اس پر میرا تجزیہ۔ ناظرین، گزشتہ کئی روز سے علیمہ خان خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کے مطالبات تقریباً ہر جلسے میں ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے لیے مناسب طبی سہولتوں، اسپتال منتقلی اور قید تنہائی ختم کرنے، کتابیں فراہم کرنے، بہنوں سے ملاقات، وکلا تک رسائی اور آزاد عدلیہ کے ذریعہ انصاف کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، عمران خان کو جیل میں سہولتیں علاج کی نہیں دی جا رہی ہیں، ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے، اور ان کی بہنوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہسپتال لے جا کر، الشفا ہاسپٹل لے جا کر ان کا علاج کروایا جائے، لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ جلسوں میں عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس خبر کے دوسرے رخ پر بھی غور کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس مہم کی اصل اہمیت صرف جلسوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اس بیانیے میں ہے جو عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس مہم میں حکومت گرانے یا انتخابات کے فوری مطالبے سے زیادہ زور بنیادی انسانی حقوق پر دیا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی سیاسی سے زیادہ اخلاقی اور آئینی بنیادوں پر عوام کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اسی لیے یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ بیرون ملک انسانی حقوق کی تنظیموں کی بھی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی قوتیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہوتی جائیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تو میری رائے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے سیاسی نظام کو ہوگا۔ جمہوریت صرف انتخابات سے نہیں بلکہ برداشت، مکالمے اور آئینی اداروں کے احترام سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اختلافات مستقل محاذ آرائی میں تبدیل ہو جائے تو ملک کا سیاسی ماحول پھر مزید غیر یقینی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، اگرچہ مختلف سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے پر شدید تنقید بھی کر رہے ہیں اور دفاعی تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ علاقے کے کئی ممالک اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کسی بھی بڑی غلط فہمی کا اثر پوری خطے پر پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا اس خبر کے دوسرے رخ پر بھی غور کرتے ہیں۔ جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتی، اس کے اثرات تیل کی قیمتیں، عالمی تجارت، سمندری راستوں اور معیشت تک پہنچنے میں پاکستان بھی اس سے الگ دور نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، جنگ صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتی، اس کے اثرات تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت، سمندری راستوں اور معیشت تک پہنچتے ہیں۔ اب پاکستان بھی اس سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اگر مشرق وسطیٰ میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کو تیل کی درآمد، مہنگائی اور سفارتی توازن، تینوں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی سیاست کا حصہ بننے کے بجائے متوازن سفارتکاری کرے۔ ہماری خارجہ پالیسی کا اصل مقصد قومی مفاد ہونا چاہیے، نہ کہ وقتی جذبات۔ یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو مشکل حالات سے
نکال بھی سکتا ہے اور محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ شدید بارشوں نے لاہور سمیت کئی شہروں میں معمولات زندگی متاثر کیے۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، ٹریفک جام رہی اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے بعض علاقوں میں تو لوگوں نے کشتیاں تک چلائیں اور کشتیوں کے ذریعے ہی آمد رفت کرتے رہے۔ بہت زیادہ پانی جمع ہوا تھا۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی یہی سوال سامنے آیا کہ آخر برساتی پانی کے مؤثر نکاس کا مستقل نظام کیوں قائم نہیں ہو سکا۔ اب ذرا اس خبر کے دوسرے رخ پر بھی غور کرتے ہیں۔ قدرتی بارش آفت نہیں ہوتی، آفت اس وقت بنتی ہے جب منصوبہ بندی کمزور ہو۔ اگر ہر سال ایک ہی سڑکیں ڈوبتی ہیں، ایک ہی علاقے متاثر ہوتے ہیں اور ایک ہی شکایات سامنے آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف موسم کا نہیں بلکہ انتظامی تیاری کا بھی ہے۔ ترقی صرف میٹرو، فلائی اوور اور نئی عمارتوں سے نہیں ہوتی۔ ترقی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ایک عام شہری بارشوں کے بعد بھی سکون سے اپنے گھر پہنچ سکے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن شہری سہولتوں کا نظام مستقل ہونا چاہیے۔ آج کی تینوں خبریں بظاہر مختلف تھیں، ایک سیاست سے متعلق، ایک عالمی صورتحال سے اور ایک عوامی مسائل سے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تینوں میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہے فیصلے۔ صحیح فیصلے قوموں کو آگے لے جاتے ہیں اور غلط فہمیوں کی صحیح فیصلے قوموں کو آگے لے جاتے ہیں اور غلط فیصلوں کی قیمت آنے والی نسلیں ادا کرتی ہیں۔ اختلاف ہونا ناظرین یہ فطری بات ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا کسی بھی معاشرے کے حق میں نہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ عقل، برداشت اور مکالمے کو اہمیت دیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، دعا کیجیے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور اس خوبصورت دنیا میں بسنے والے تمام انسان امن اور سکون کی زندگی گزاریں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل شاجی کی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ میرے پیارے دوستو، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔